میں ہوں نوید ستی، اور بات کریں گے جناب، ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے بڑی آج کل خبریں گردش ہیں۔ ایک تو سابق گورنر اور مریم کے ترجمان بھی رہے محمد زبیر، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، بلکہ انکشاف تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا، لیکن انہوں نے انکشاف کیا کہ میں نے بڑی کوشش کی، اور کہ جی میاں صاحب کی فیملی کے لیے، میاں نواز شریف صاحب جب خود اور مریم نواز دونوں ان کے لیے مشکلات تھی، تو اس وقت میں نے باجوہ صاحب سے دو ملاقاتیں کی، اور اس میں نے یعنی قربانی دی، لیکن جب وقت آیا تو اس وقت مجھے چھوڑ دیا گیا، اور بشیر میمن کو کراچی میں بٹھا دیا گیا، اور ان کی آڈیو اور ویڈیو لیک ہوئی، اس پر ان کا الزامات کس پر ہیں، اور وجہ کیا ہے، کون سی آڈیو ایسی ہے کہ جو شریف فیملی کو دی گئی ہے جس پر زبیر کو مسلم لیگ نون سے آؤٹ کر دیا گیا۔ ایک تو یہ اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا کینڈیڈیٹ جناب بنا دیا گیا ہے، اور نواز شریف نے اپنے قریبی دوستوں کو، اور خصوصی طور پر شہباز شریف اور حمزہ کو بھی اس چیز کا پیغام دے دیا گیا ہے، اور بڑا سخت پیغام ان کو دیا گیا ہے، کیونکہ کچھ اختلافات کیے گئے ہیں ان خواتین کے اوپر جو صوبائی مخصوص نشستوں پر جن کو ڈالا گیا، یعنی مریم اورنگزیب سمیت صوبائی جو سیٹیں ہیں، نشستیں ہیں مخصوص، ان میں بھی کافی جو مریم نواز کے کلوز خواتین ہیں ان کو جب ڈالا گیا، تو پھر گفتگو شروع ہوئی کہ جناب مریم اورنگزیب نیشنل اسمبلی کی نشست میں بھی ہے، ان کی والدہ بھی ہیں، اور پھر صوبائی میں بھی کیوں ہے؟ تو پھر اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ مریم نواز اپنی جو مکمل ٹیم ہے وہ اس کو پنجاب میں ہی سیٹ کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس پر کچھ جو اختلافات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سینٹ میں تقریباً 28 سینیٹر جو ہے وہ ڈیفالٹر نکل آئے ہیں، ان کو جناب جو ان کی لائبلٹیز ہیں، ان کی جو ایسٹس ہیں، اس پر آج باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی جاری کر دیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ 28 سینیٹر کون کون سے ہیں جن کے خلاف ابھی تک، جنہوں نے ابھی تک کاغذ اپنے جمع نہیں کروایا، ایسٹ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ لائبلٹیز جمع نہیں کرائیں، ان کو جو ہے، اور کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی سینیٹر ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، تو کہیں ایسے چلے جاتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، خواتین کی نشستیں، بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ کیا ریشو ہوتی ہے، صوبائی نشستیں کیسی ہوتی ہیں، پھر نیشنل میں خواتین کی جو اسپیشل کیا ریشو ہوتی ہے، وہ ہماری ٹیم نے ریسرچ، مکمل ریسرچ کی ہے، اور جو ڈیٹا ہم نے حاصل کیا وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے آرٹیکل 51 کے مطابق جو قومی اسمبلی ہے وہ تشکیل پاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹوٹل نشستیں اب ہو گئی ہیں نیشنل اسمبلی کی وہ 336 ہیں، اور 266 پر براہ راست الیکشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ 60 خواتین ہیں، 10 نان مسلم ہیں، تو اس میں جو 60 خواتین ہیں وہ کیسے آئیں گی؟ صوبہ مطلب بلوچستان سے کتنی آئیں گی، نیشنل اسمبلی پنجاب سے کتنی آئیں گی، سندھ سے کتنی آئیں گی، کے پی کے سے کتنی آئیں گی، ایک تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ تقریباً کتنی آپ کو نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کے بعد آپ کو ایک خاتون کی سیٹ ملتی ہے، تو یہ آپ کے پاس یہ ریشو رکھ لیتے ہیں کہ تقریباً یعنی 9 سیٹیں، 4.5 سیٹس کے اوپر ایک خاتون جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ممبر بنتی ہے، تو 9 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ 2 خواتین جو ہے وہ نشست، یعنی جو بھی پارٹی، اچھا اس میں پارٹی کا ہونا ضروری ہے، اور اس وقت تحریک انصاف کے پاس بلے کا نہ ہونا، مخصوص نشستوں کی ان کی لسٹ نہ جمع ہونا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بیسیکلی بلے کا نشان اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ وہ مخصوص نشستیں ہیں اور تمام تر جو قبضہ ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو پارٹی جو پراپر رجسٹرڈ نہیں ہوگی وہ اپنی پھر مخصوص نشستوں پہ نہیں جا سکتی، تو یہ ایک تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ایک ان کا جو الزام ہے کہ یہ موجود ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ یعنی 266 نشستیں ٹوٹل ہیں، اس میں 60 خواتین کو منتخب کرنا ہے، اور 4.5 سیٹوں کے اوپر ایک خاتون ہے، یعنی 9 سیٹیں جو بھی پارٹی لے گی اس کو 2 خواتین جناب مخصوص نشستوں پہ وہ حاصل کر لیں گے، اور پھر پرائرٹی لسٹ ہر ایک پارٹی نے دی ہوئی ہے، تو اس پرائرٹی لسٹ میں کون کون شامل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان میں صرف 4، اچھا یہ آپ کو بتایا کہ آ جاتا ہے تناسب، یہ صرف کیونکہ سینٹ جو ہے وہ ایکول نمائندگی دیتی ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان کی بے شک 1.5 کروڑ آبادی ہے تو اس میں بھی 25 سینیٹر آئے ہیں، پنجاب کی 13 کروڑ آبادی ہے تو اس سے بھی 25 سینیٹر، تو بلوچستان یعنی جو اوان بالا ہوتا ہے وہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہاں پر سیٹس کی، لیکن باقی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ووٹس کا ہے، آبادی کے اوپر تناسب ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے قومی اسمبلی کی یعنی 9 براہ راست جو نشستیں جیتے گی اس کی 2 نشستیں میں نے کہا تو اس کو ملے گی،
تو اب اس کی بھی تعداد جو ہے وہ 11 ہو جائے گی، یعنی جو بھی پارٹی 9 سیٹیں جیتے گی، 2 خواتین کی ملے گی تو 11، تو اب جو پرائرٹی لسٹ وہ دیتے ہیں پہلے الیکشن کمیشن میں، اسی میں سے پھر وہ ان کو وہ کیا جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح یعنی بلوچستان کی 4 ہیں مخصوص نشستیں، جبکہ خیبر پختونخوا کی 10 نشستیں ہیں، پنجاب سے 32 نشستیں ہیں، بڑی تعداد ہے 32 نشستوں کی، یعنی نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، اور سندھ سے 14 خواتین جو ہے وہ ٹوٹل ہیں، اس میں پھر جو پارٹی جتنی ریشو جتنی وہ اٹھاتی ہے سیٹس، اس حساب سے ان کو ملتا ہے۔ اچھا اوورآل جو اعداد و شمار ابھی تک میرے پاس آیا ہے، ڈیٹا جو سرکار کا ڈیٹا ہے، الیکشن کمیشن کا جو ڈیٹا ہے، اس میں قومی اسمبلی کی 60 نشستوں کے لیے پورے ملک سے، ملک بھر سے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے 459 خواتین کے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ اچھا اس میں ابھی تک جو ہے پنجاب سے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے 20، پیپلز پارٹی نے پنجاب سے 6، سندھ سے 13 پیپلز پارٹی نے دی ہیں، کے پی کے سے 7، ایم کیو ایم پاکستان نے سندھ سے 6، اور استقام پارٹی نے، جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی اور اے این پی، ان سب نے یعنی 4 جماعتوں نے 4 خواتین کو جو ہے وہ کیا ہے۔ تحریک انصاف جو ہے، اچھا جو تحریک انصاف نے آپ کو بتایا کہ اس سے بیڈ لے لیا گیا تو وہ جمع نہیں کرائی، جبکہ جو پرویز خٹک صاحب کی ہے جناب، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، اس نے ایک خاتون کا نام جو ہے وہ دیا ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں جناب پیپلز پارٹی نے، نون لیگ کا تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ کون کون سے لوگ ہیں نون لیگ میں، یعنی مریم اورنگزیب ہیں، طاہرہ اورنگزیب ہیں، اور پھر پرائرٹی لسٹ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں، شائستہ پرویز ہیں، مریم اورنگزیب، نصرت صادق ہیں، مسرت آصف خواجہ ہیں، یہ پرائرٹی لسٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لیں گے۔ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ شازیہ مری اور نفیسہ شاہ کو پرائرٹی پہ رکھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی جو ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو اس میں پرائرٹی پہ رکھا، اس کے بعد مزید بھی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن پرائرٹی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انہوں نے پرائرٹی پہ رکھا ہے۔ اچھا نون لیگ کی بھی میں نے آپ کو بتایا، پھر آپ آ جاتے ہیں جناب نون لیگ کے بعد استقام پارٹی نے فردوس عاشق اوان اور منزہ حسن جو کہ تحریک انصاف کی صدر رہی ہیں پہلے، ان کو رکھا ہے، اور پھر اس طرح باقی بھی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی رکھا ہے، جو ہیں، میں کیونکہ بہت لمبی لسٹ ہے تو ابھی میں آپ کو ان میں سے دیتا ہوں کہ چند، پھر ان کی ڈیٹیل بھی ہے پوری کہ شازیہ مری کا ایک اپنا ایک ہے، ڈاکٹر نفیسہ شاہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا نام ہے، ان کے فادر کا بہت بڑا یعنی رول رہا ہے، بھٹو صاحب کے ساتھ وہ رہے ہیں۔ جے یو آئی ایف نے شاہدہ اختر جو ان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی متحرک رکن بھی رہیں، پھر اسی طرح جو شگفتہ جمانی ہیں، مطلب ایک لمبی لسٹ ہے، میں آپ کو پیپلز ایم کیو ایم نے بھی بڑی دی ہوئی ہے، اس میں ایم کیو ایم کی آسیہ اسحاق ہیں، پھر رنا انصر ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم آپ یہ دیکھیں گے کہ جو مصطفیٰ کمال کی تھی وہ اور ایم کیو ایم ایک ہو گئی ہے، تو انہوں نے ذرا ایک ادھر کی تگڑی خاتون تھی، ایک ادھر کی، انہوں نے ان کا نام بھی دے دیا۔ پھر اسی طرح اور بھی ہیں جو میں آپ کو، جمعیت الاسلام میں کہتا شاہدہ اختر علی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ جماعت اسلامی کی بھی ہیں، اور جماعت اسلامی کے اوپر بھی یہ الزام ضرور ہے کہ انہوں نے بھی ایسی خاتون کو میدان میں اتارا ہے کہ جو ان کی رشتہ دار ہے، یعنی بڑی قریبی ہیں، تو جماعت اسلامی پہ یہ ضرور ایک اب یہ معاملہ بھی چلنا شروع ہو گیا۔ تحریک انصاف نے لسٹ نہیں دی اور باقی جو چیزیں بس۔ اچھا اب آ جاتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سینیٹر کون کون سے ہیں جو ہوئے ہیں، اور پھر میں بتاتا ہوں کہ مریم نواز نے جن اپنی ٹیم ممبرز کو پنجاب کی مخصوص نشستوں پہ اتارا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کینڈیڈیٹ ہیں، اور اہم جو رہنما ہے ان کو بھی بتا دیا گیا۔ سینیٹر جو ڈیفالٹر نکلے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، سید یوسف رضا گیلانی، اچھا جی، مخدوم سید احمد ان کے جو یعنی والد صاحب کا نام ہے، مصدق مسعود ملک مسلم لیگ نون سے، اچھا جی، اس کے بعد ہیں سیف اللہ سرور خان نیازی، یعنی سیف اللہ نیازی جو ہیں پی ٹی آئی والے، اون عباس آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی میں تھے چھوڑ گئے، نصرت صادق ہیں، سید محمد علی شاہ جموٹ، پھر میاں رضا ربانی، بڑا نام ہے، اور میاں رضا ربانی سے ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر وہ ڈیفالٹر ہیں، ابھی تک انہوں نے اپنا جو الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ اپنی جو سٹیٹمنٹس ہیں، ایسٹس ڈکلیریشن ہے وہ نہیں کرائی۔ اور پھر امام الدین شوقین ہیں جناب، سید فیصل علی سبزواری ہیں، ایم کیو ایم سے ہیں، تاج حیدر ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، نثار احمد کھوڑو ہیں، خالدہ عتیق ہیں، سید محمد صابر شاہ ہیں، انہوں نے بھی ابھی تک نہیں جمع کرائی، شوکت فیاض احمد ترین ہیں،
لیاقت خان ترکئی ہیں، ہدایت اللہ خان ہے، عطا الرحمان ہے، ذیشان خان ہے، ذیشان خان زادہ ہیں، اور ثانیہ نشتر ہیں، دوست محمد خان ہیں، اسی طرح گردیپ سنگھ ہیں، ہدایت اللہ ہیں، اور محمد عبد القادر ہیں، اسی طرح جو ہے وہ محمد قاسم بھی ہیں، سمینہ ممتاز ہیں، سعید احمد ہاشمی ہیں، اور دانش کمار ہیں۔ یہ 28 لوگ ہیں جن کی لسٹ باقاعدہ طور پر جو جنہوں نے یہ ممبر ہیں، انہوں نے ابھی تک سٹیٹمنٹس جو ہے اور ایسٹس ڈکلیریشن لائبلٹیز جو ان کے اوپر ہیں، جو اپنے اخراجات کرنے ہوتے ہیں وہ جمع بھی کرانے ہوتے ہیں، وہ ابھی تک جمع نہیں کروائے۔ اس پہ باقاعدہ طور پر ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹائم کے بعد نوٹسز ہوتے ہیں، نوٹسز کے بعد باقاعدہ طور پر پھر یہ ان کو ڈیفالٹر شو کیا جاتا ہے اور پھر کاروائی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ پولیٹیشین کے لیے بھی اور یہ بڑا مطلب کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اچھا، آ جاتے ہیں مریم نواز۔ مسلم لیگ نون کی جو پرائرٹی پہ ہیں، یعنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ 4.5 سیٹوں پر ایک خاتون اسمبلی میں آئے گی، نیشنل اسمبلی کی۔ تو پنجاب میں اگر 9 سیٹیں مسلم لیگ نون لیتی ہے، 2 خواتین آئیں گی۔ اس ریشو کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے 20 خواتین کا نام دیا ہے، تو مسلم لیگ نون جتنی سیٹیں لے گی، یعنی 9 پہ 2 آ جائیں گی، 18 پہ 4 آ جائیں گی، اسی طرح اس ریشو سے چلتے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا نیشنل اسمبلی کی ساری آ سکتی ہیں۔ تو طاہرہ اورنگزیب نمبر 1 پہ، پھر شائستہ پرویز ہے، مریم اورنگزیب ہے، نصرت صادق ہے، مسرت آصف خواجہ ہیں، سیما جیلانی ہیں، اسی طرح شہزاد خواجہ ہیں۔ یہ سارے خواجہ صاحب کی ہیں، ایک خواجہ آصف کی مسرت ان کی وائف ہیں، اور شیزہ خواجہ ہیں، یہ بھی ان کی، رومینہ خورشید عالم ہیں، وجیہہ قمر ہے، یہ وہی ہیں جو ناروال میں آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی سے ادھر چلی گئی ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ دانیال عزیز بڑے آج کل چیخ رہے ہیں۔ زیب جعفر ہیں، کرن ڈار ہیں، انوشا رحمان خان ہیں، زہرا ودود فاطمی صاحب ہیں، فاطمی صاحب کی یہ رشتہ دار ہیں، آسیہ ناز تنولی ہیں، صبا صادق ہیں، فرح ناز اکبر ہیں، شہناز سلیم، منیبہ، اقبال، عفت نعیم، تمکین اختر نیازی۔ یہ 20 خواتین کی لسٹ یعنی دی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ریشو کہ 9 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ملیں گی، 2 یہ ہوں گی خواتین۔ اب آ جاتے ہیں جس پر لڑائی چل رہی ہے اندر سے۔ لڑائی یہ چل رہی ہے کہ جناب خواتین وہ جو مریم کی کلوز ہیں ان کو پنجاب اسمبلی میں ڈال دیا گیا، اور اس میں سب سے بڑی مریم اورنگزیب، کیونکہ مریم اورنگزیب کا اگر نام پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشست میں نہ آتا تو شاید یہ چیز نہ ہوتی۔ اب اس میں سب سے اہم جو بتایا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں مریم اورنگزیب ہیں، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے مریم نواز کے قریب ہیں۔ پھر اسی طرح عظمہ زاہد بخاری ہیں، آپ اس کو بھی جانتے ہیں، عظمہ بخاری کو۔ ہنا پرویز بٹ کو آپ جانتے ہیں، سلمہ سعدیہ تیمور ہیں، پھر رحیلہ خاندب حسین ہیں، بشرا بٹ ہیں، ذکیہ خان ہیں، عشرت اشرف ہیں، تمینہ دولتانہ ہیں۔ یہ وہ یعنی ثانیہ عاشق جبین ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہسبینڈ، اور یہ خود جو ہے مریم کے ساتھ۔ کنول پرویز چودھری ہیں، مہوش سلطانہ ہیں، نوشین عدنان ہیں، اسما احتشام الحق ہیں، کوثر جاوید ہیں، عظما جبین راجہ ہیں، امبرین اسماعیل، ممتاز بیگم ہیں، سنبل ملک حسن ہیں، پھر اسی طرح رخسانہ کوثر لاہور سے ہیں، شازیہ رضوان راولپنڈی سے ہیں، موتیہ بیگم، یہ شازیہ رضوان جو ہے وہ ہے 22 نمبر پر ان کا نمبر آ رہا ہے، اور موتیہ بیگم ہے یہ 23 نمبر پر، رابعہ نسیم فاروقی ہیں 24 نمبر پر، ثانیہ عاشر ہیں 25 نمبر پہ، اور 26 پہ ہیں عظما کاردار، یہ جو آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی سے گئی تھی اور وہ ان کو 26 نمبر پر رکھا ہے۔ 27 نمبر پہ صافیہ سعید ہیں، 28 پہ طاہیہ نون ہیں، 29 پہ آمنہ حسن ہے، 30 پہ اسما ناز عباسی ہیں، 31 میں شکیلہ لقمان ہیں، 32 پہ طاہرہ مصدق ہیں، مشتاق ہیں سوری، اور 33 میں تمکین اختر نیازی ہیں، جو کہ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، ان کو نیچے ہی رکھا گیا ہے لیکن دونوں طرف وہ موجود ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب نون لیگ کے جو ناراض لوگ ہیں ان کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے کہ ٹکٹس اگر آپ کو نہیں ملیں گے تو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے، کیونکہ بہت پریشر ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی گرنٹر ہے، باجوہ صاحب گرنٹر تھے، اور شہباز شریف سب خود کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس وقت لوگ تھے، ضرورت تھے، اور ہم نے اپنی حکومت بنائی 16 ماہ اگر چلائی، ان لوگوں نے اگر کیا ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ دوسرا گروپ مریم نواز کا کہتا ہے جناب اگر 16 ماہ بھی وہ انجوائے کرتے رہے، اس سے پہلے وہ اقتدار میں رہے پی ٹی آئی کے ساتھ، پھر ابھی اب اگلا ٹکٹ بھی ان کو حوالے کریں گے، تو جو نون لیگ کے لوگ پچھلے 5 سال 90,000 1 لاکھ ووٹ لے کر باہر رہے، اب بھی باہر رہیں گے، تو پھر تو ان کی سیاست 10 سالوں میں بڑھ گئی، اور پھر وہ کیا کریں گے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کمیٹی میں سب سے پہلے پریورٹی ہے کہ ان کی قریب ترین عزیزہ کو پہلے نمبر پہ رکھا جائے گا، یعنی اس کو مخصوص نشست دی جائے گی۔
اگر اس میں نہیں تو اس کو سینٹ میں ایوان بالا میں دی جائے گی سیٹ. اگر وہ بھی نہیں تو کسی سرکاری میں جیسے ڈی جی یا ایم ڈی یا چیئر میں لگایا جاتا ہے وہ لگایا جائے گا. اگر اس میں بھی نہیں تو پھر بلدیات میں اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. اور اس میں بھی نہیں تو آخری ہینڈ شیک کیا کروایا جائے گا نواز شریف صاحب سے, اور اس کے بعد اس کی سیاست جو ہے نا وہ رکھنا چاہے رکھے, نہیں تو پھر وہ جا سکتا ہے. اچھا آ جاتے ہیں آخری میں, ویڈیو بہت لمبی ہوگی. زبیر صاحب نے جناب ایک دھماکہ کر دیا, وجہ کیا بنی؟ زبیر صاحب دیکھ رہے تھے, سوچ رہے تھے, بڑے پیغامات انہوں نے پہنچائے, اور یعنی کسی حد تک کہا جا رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ بھی وہ تھے, لیکن وہ الگ سمجھ رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل تھوڑا سا آگے چلے گئے تھے, وہ خاموش تھے کہ ہو سکتا ہے کراچی میں کوئی ڈیوٹی ملے. لیکن جب سے بشیر میمن صاحب جو سابق ڈی جی ایف آئی ہیں, ان کو پورا کا پورا سندھ دے دیا گیا, اور شہباز شریف صاحب ان کے لیے پہلے ایم کیو ایم کے پاس گئے کہ ان کو کہیں ایڈجسٹ کریں, انہوں نے ایم کیو ایم نے انکار کیا. پھر پیر بگاڑا صاحب کے پاس گئے, اور انہوں نے مسلم جو فنکشنل مسلم لیگ ہے اس میں ان کے لیے ایک کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب سے بھی کال کروا کے, خود بھی کال کر کے, اور ادھر گھر جا کے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے لازمی سیٹ چاہیے بشیر میمن کے لیے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ بشیر میمن کے لیے اسپیس بننا مشکل ہے کیونکہ وہاں ووٹر نہیں ایکسیپٹ کر رہا. تو اس ساری صورتحال میں محمد زبیر جب سے میاں صاحب آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا محمد زبیر سامنے نہیں آئی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد زبیر صاحب نے جو 2 ملاقاتیں کی ہیں, ان ملاقاتوں کی آڈیو کوئی ریکارڈنگ کی گئی ہے جس میں زبیر صاحب ادھر کچھ اور کہتے رہے, ادھر کچھ اور کہتے رہے. تو جب وہ آڈیو کسی کو پیش کی گئی تو اس کے بعد میاں صاحب نے, مریم نے اس کے بعد علیحدگی اختیار کر لی, اور اس کے بعد ایک ان کی ویڈیو بھی پہلے آئی تھی, اب ایک آڈیو بھی جو سنائی گئی ہے وہ بھی آ چکی ہے. اس لیے اس کے بعد اب انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ میں نے بڑی قربانیاں کی ہیں, میں نے تو قربانیاں یہ کی ہیں کہ جناب میں جا کے 4 گھنٹے بیٹھتا تھا, باجوہ صاحب کی ترمندہ ترلے کرتا تھا, لیکن اس کے بعد باوجود مجھے جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ملا. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلیک کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.